بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی جو کہ بھارت کی حکمران جماعت ہے، اس کے ایک ایم ایل سی نے دعویٰ کیا کہ ہندوؤں کے بھگوان ہنومان، جن کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، وہ مسلمان تھے۔ اس دعوے کے بعد پورے بھارت میں نہ صرف طوفان آ چکا ہے بلکہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندو انتہائی غصے میں ہیں اور ایم ایل سی کو بہت ساری باتیں اور بہت سارے چیلنج دیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ہندو محققین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کیا جائے، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے، ہم ثابت کریں گے کہ ہنومان مسلمان نہیں تھے۔ اور بہت سارے مسلمان محققین یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کیا جائے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ مسلمان تھے۔ آخر حقیقت کیا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بی جے پی کے دعووں کی حقیقت کیا اور ایم ایل سی بکل نواب کے دعووں کی حقیقت کیا ہے۔ تمام معاملہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ ہندو مذہب کی تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ ہنومان کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ہنومان، جسے مہاویر اور بجرنگ بلی بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو بھگوان اور بھگوان رام کا بھگت ہے۔ یہ رامائن کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر مہابھارت اور جین مت میں بہت جگہ پر ملتا ہے۔ ہنومان نے شیطان بادشاہ راون کے خلاف جنگ میں حصہ لے کر رام کی مدد کی تھی۔ یہ مشہور کہانی ہندو مذہب کے اندر انتہائی مانی جاتی ہے کہ راون اور ہنومان اور رام کی جو آپسی جنگ تھی، جس میں راون کو ان دونوں نے مل کر شکست دی، اس کو ہندو ایک مقدس جنگ تصور کرتے ہیں اور ہر سال ایک تہوار کے موقع پر راون کی مورتی بنا کر اس کو آگ بھی لگائی جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہنومان کے بارے میں ہندو اور کیا کلیم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہنومان کا اصلی نام سنکٹ موچن ہنومان مند تھا اور یہ ایک آریائی قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ بھارت اس کا ملک تھا اور ریاست اتر پردیش میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ وارانسی کے علاقے میں پیدا ہوا اور اس کو ایک دیوتا کی پوزیشن ہندو مذہب کے اندر دی جاتی ہے، اور 18ویں صدی میں جا کر اس کا ایک مندر بھی وہاں پر تعمیر کیا گیا، جہاں پر ہر سال ایک میلہ بھی سجایا جاتا ہے اور ہنومان کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہنومان کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہندو مت اور ہنومان کا سٹیٹس تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم ایل سی بکل نے یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان سکالرز کے اندر ایک بحث بہت عرصے سے پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی ہندوؤں کے بھگوان ہیں، ان کا در حقیقت سٹیٹس نیک، بزرگ اور اولیاء کا تھا۔ بہت سارے مسلمان سکالرز نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ تمام جن کو بھگوان کہا جاتا ہے وہ اللہ پاک کے انبیاء تھے، وہ نیک لوگ تھے جو انسانوں کو صحیح راستے پر بلانے کے لیے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کی تائید کی کہ 1,24,000 پیغمبر انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر انسانی آبادی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کی فلاح کے لیے، سب کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنے بندے بھیجے۔ لیکن بہت ساری قوموں نے ان بندوں کو ہی دیوتا کا سٹیٹس دے کر ان کے بت بنا لیے اور ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ نواب بکل نے جو دعویٰ کیا اس کی بنیاد محض یہی ہے کہ یہ ایک اللہ کے ایک نبی ہو سکتے ہیں، ایک بزرگ ہو سکتے ہیں، جن کو ہندوؤں نے ایک دیوتا کا سٹیٹس دے کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ سامعین، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، ہمارے بہت سارے ہندو ساتھی بھی ہماری ویڈیوز کو سنتے اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی مذہب کی تضحیق کرنا نہیں ہے، ہم قرآن کریم میں موجود اللہ پاک کی اس ہدایت کو سختی سے اس پر عمل پیرا ہیں کہ کسی کے سامنے ان کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کسی قسم کی تنقید نہیں کر رہے، یہیں پر آپ کو ہم ہندو مت کی تاریخ بھی بتاتے چلتے ہیں۔ ہندو مت کی تاریخ بہت قدیم ہے، اسے ویدک دور سے بھی قدیم خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ ویدک اور ویدیوں کے مرتب ہونے کا دور مختلف ہے۔ ہندو مت میں صدیوں تک کا زبانی روایت کا رواج رہا، چنانچہ اس کی تاریخ اور مذہبی کتابیں سینہ بہ سینہ ہی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ بعد از آن ان کا تصنیفی عہد بھی خاصا طویل رہا، ان کتابوں کو لکھا جانے لگا۔ ہندو مت کی سب سے مشہور و معروف کتاب وید ہے۔
اس کی تالیف کا عہد یکساں نہیں ہے۔ محققین کے مطابق ویدوں کی تشکیل کا آغاز 2000 قبل از مسیح میں ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ مرتب ہوتے رہے، پھر پہلے وید کو 3 حصوں رگ وید، یجر وید اور سام وید میں منقسم کیا گیا جو وید تری کہلاتا ہے۔ ہندو اعتقاد کے مطابق ویدوں کی تقسیم رام کی پیدائش سے قبل پروروا رشی کے عہد میں ہوئی۔ بعد ازاں اتھر وید کو رشی اتھروا نے مرتب کیا۔ دوسری روایت کے مطابق کرشنا کے عہد میں وید ویاس نے ویدوں کو تقسیم کر کے انہیں ضبط تحریر میں لایا گیا۔ ہندو اور جین مت کی اصل ان آریاؤں کے تصور سے ملتی ہے جو تقریباً 4500 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ آریوں کی ایک شاخ نے پارسی مذہب کی بھی بنیاد ڈالی۔ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اس کے بعد وجود میں آئے، مثلاً یہودیت 2000 سال قبل از مسیح میں، بدھ مت 500 قبل از مسیح میں، مسیحیت 2000 برس پہلے، اور اسلام آج سے 1400 برس قبل مارز وجود میں آیا۔ ہندوؤں کی تاریخ میں ایسے 14 منو تسلیم کیے گئے ہیں جنہوں نے معاشرے کو مذہب اور تکنیکی بنانے کی زبردست کوششیں کی ہیں۔ پہلے کا نام منو ہی تھا اور پہلی خاتون ستروپا تھی۔ مہابھارت میں 8 منوؤں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس وقت دنیا میں 8ویں منو ویوسوت کی نسل ہے۔ 8ویں منو ویوست کے عہد میں وشنو بھگوان کا متسیہ اوتار آیا تھا۔ ہندو اس تمام چیز پر بیلیو کرتے ہیں اور ہندو مذہب، ہندو مت کی یہ تاریخ ہے۔ ہندو مت اس دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام سے بھی قدیم مذہب تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن سامعین، اس مذہب کے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کلیم کیا جا سکے کہ یہ خدا کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجی گئی، بلکہ انہوں نے ان کتابوں کو اپنے طور پر تشکیل دیا اور انسانیت کے لیے جن قوانین کو، جن باتوں کو بہتر سمجھا، ان کو اپنی کتابوں میں لکھ کر ایک کتاب کی شکل میں آگے ترتیب دے دیا۔ لیکن اگر عیسائیت، یہودیت اور اسلام کی بات کی جائے تو ان تینوں مذاہب کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود تھا۔ قرآن نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اپنی الہامی کتابوں کے اندر تحریف کر دی ہے، یعنی ان کی الہامی کتابیں سچی تو تھیں، اللہ کا کلام تو تھا، لیکن اب ان کو بدل دیا گیا ہے، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنی من چاہی مرضی کے مطابق جیسے ان کا من چاہا ان کے اندر تحریف کر دی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک کی ذات نے خود لیا ہے، اور آخرت کے دن تک، روز قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ پاک کے پاس ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس کتاب کے اندر ایک بھی زیر زبر کی تحریف نہیں کی جا سکی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کی تحریف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کتاب کی حفاظت اب تک کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں پر بہت قسم کے دور آئے، روشن دور سے بھی ہم گزرے، ہمارے اوپر زوال بھی آ چکا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کا سٹیٹس اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اس نے دلوں کو بدلنا نہیں چھوڑا، دلوں پر اس کا اثر آج بھی برقرار ہے، اور وہ اپنی اس اصل فارم کے، اصل حیثیت کے اندر موجود ہے جس طرح سے مدینہ کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس طرح سے مکہ مکرمہ میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر رسول اللہ پر آتے تھے۔ تو قرآن کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ یہ بھی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ہنومان کے اوپر ہونے والی ڈیبیٹ جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، نہ صرف ہنومان بلکہ ہندوؤں کے وہ دوسرے مقدس لوگ جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور بھگوان کہتے ہیں، جن کو دیوتا کا سٹیٹس دیتے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کا جو کلیم ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھیں اور ایسے سیدھے رستے پر چلیں جس کا حکم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک کی ذات نے دیا ہے، اور جس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ جس طرح سے زندگی انہوں نے گزاری، ہم تمام اسلام پسند مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو گزاریں اور قرآن کی نصیحت کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں،
اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح سے باندھ لیں کہ ہمیشہ قرآن کی نصیحت ہمارے ساتھ رہے اور ہم کبھی بھی زندگی کا کوئی قدم قرآن کی نصیحت کے خلاف نہ اٹھائیں۔ حقیقی طور پر یہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں اور اس دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل پس منظر ہے اس ڈیبیٹ کے پیچھے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔